10 دسمبر 2024 کو افغان کابینہ کے سینئر رکن اور طالبان کے ایک اہم لیڈر خلیل الرحمان حقانی کو کابل میں خودکش حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حملے کی ذمہ داری عالمی شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کی مقامی شاخ داعش خراسان نے قبول کی۔ خلیل الرحمان حقانی خاندان کے سربراہ اور طالبان کے ایک اہم رہنما تھے۔ امریکہ نے انہیں ایک عالمی شدت پسند قرار دے رکھا تھا۔ ان کی گرفتاری میں مدد دینے پر لاکھوں امریکی ڈالرز کا انعام بھی رکھا تھا۔ خلیل حقانی کون تھے؟ ان کی ہلاکت طالبان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے، اور طالبان کی حکومت یہ کیوں کہتی ہے کہ داعش پڑوسی ملکوں میں رہ کر ان کے ملک کے اندر حملے کر رہی ہے؟ یہی ہے آج کا BBC ریڈز۔ میں ہوں خدیجہ عارف۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ خلیل الرحمان حقانی افغانستان میں داعش خراساں کے حملوں میں مارے جانے والے اب تک کے طالبان رہنماؤں میں سب سے اعلیٰ عہدیدار ہے۔ خلیل حقانی افغان طالبان کے نائب سربراہ اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ امریکہ کو مطلوب حقانی افغانستان کی سیاست میں بے حد اہم کردار ادا کرتے تھے۔ خلیل حقانی کو دارالحکومت کابل میں واقع وزارت مہاجرین کے کمپلیکس میں خودکش حملہ ور نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کے بعد اپنے دفتر لوٹ رہے تھے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ خلیل حقانی گاڑی سے اتر کر ملاقات کے منتظر کچھ افراد سے مل رہے تھے جب بظاہر ایک ضرورت مند شخص نے انہیں پکارا اور امداد کے لیے درخواست دی۔ درخواست پر دستخط کے دوران زوردار دھماکہ ہوا۔ طالبان حکام نے میڈیا کو وہ فوٹیج ریلیز کی جس میں مبینہ خودکش حملہ ور کی حملے سے پہلے کی سرگرمی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس فوٹیج اور طالبان حکام کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مبینہ خودکش حملہ ور منصوبے کے مطابق ظہر کی نماز کے دوران خلیل حقانی کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، تاہم ظہر کی نماز میں انہیں موجود نہ پا کر وہ وزارت مہاجرین کے داخلی دروازے پر کھڑے ضرورت مندوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس CCTV فوٹیج میں نظر آنے والے مبینہ حملہ ور کی عمر تقریباً 30 برس ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فریکچر کی وجہ سے ہاتھ میں ٹھوس پلاسٹر پہنے ہوئے ہے اور پلاسٹر میں موجود اسٹیل راڈز کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ سیکیورٹی پر مامور محافظین کے سامنے موجود میٹل ڈیٹیکٹر اسکینر سے گزر جاتا ہے۔ مسجد کے اندر سے موصول ہونے والی CCTV فوٹیج کے مطابق وہ نماز کے وقت پہلی صف میں نظر آتا ہے، مگر اس کے بعد وہ خلیل حقانی کو وہاں موجود نہ پا کر باہر آ کر ان کا انتظار کرتا ہے۔ جس روز یہ واقعہ پیش آیا اس روز خلیل حقانی اقتصادی کمیشن کے اجلاس میں شریک تھے جو ملا برادر کی سربراہی میں وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوا تھا۔ افغان حکام کے مطابق اجلاس کے بعد خلیل حقانی نے وہیں پر ظہر کی نماز ادا کی اور اپنی وزارت کی طرف جانے کے لیے نکل گئے جہاں مبینہ خودکش حملہ ور ان کا منتظر تھا۔ خلیل حقانی کون تھے اور ان کی ہلاکت افغان طالبان کے لیے اتنا بڑا دھچکا کیوں ہے؟ 70 سالہ خلیل حقانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ پکتیا سے تھا۔ خلیل حقانی سوویت افواج کے خلاف افغان مزاحمت کاروں کے اہم کمانڈر جلال الدین حقانی کے چھوٹے بھائی تھے۔ امریکی محقق ڈان راسلر اور واحد براؤن کی جلال الدین حقانی پر 2013 میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق 1975 میں سابق افغان صدر سردار داؤد خان کے خلاف مسلح بغاوت کے بعد جلال الدین حقانی اہل خانہ سمیت پکتیا سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان منتقل ہو گئے تھے۔ اس وقت خلیل حقانی کم عمری میں والد کی وفات کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی جلال الدین حقانی کی زیر کفالت تھے، وہ بھی وزیرستان منتقل ہو گئے تھے۔ اس ریسرچ کے مطابق 90 کی دہائی میں طالبان کے ظہور کے ساتھ جلال الدین حقانی اپنے ساتھیوں سمیت طالبان تحریک میں شامل ہو گئے اور جلد ہی تحریک کے ایک اہم رکن بن گئے۔ افغان TV چینل شمشاد نیوز کو 2023 میں دیے گئے اپنے انٹرویو میں خلیل حقانی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سوویت افواج کے خلاف مزاحمت میں ٹینک اور بڑے اسلحہ کے استعمال کے ماہر کمانڈر تھے اور وہ اپنے بھائی جلال الدین حقانی کے مرکز صوبہ خوست میں ایک ٹینک بریگیڈ کے سربراہ بھی تھے۔ 2001 میں افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف طالبان جنگ کے دوران ان کا کوئی اہم عسکری کردار نہیں رہا۔ 2001 میں افغانستان پر امریکی اور اتحادی افواج کے حملے میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد حقانی خاندان نمایاں ہوا۔ جلال الدین حقانی نے شمالی وزیرستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف حملوں کا آغاز کیا۔ ان کی وفاداری طالبان بانی سربراہ ملا محمد عمر کے ساتھ رہی۔
2007 میں افغانستان میں طالبان حملوں میں شدت کے دوران جلال الدین حقانی نے اپنے گروہ کی قیادت اپنے بیٹے سراج الدین حقانی کے حوالے کی، جو جلد ہی افغان طالبان کے ایک اہم رہنما بن گئے۔ جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے صحافی احسان ٹیپو محسود کے مطابق 2007 میں جلال الدین حقانی کی علالت کے بعد سراج الدین حقانی نے افغان طالبان میں والد کی جگہ سنبھال لی اور افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے خلاف حملوں کی قیادت کرنے لگے۔ خلیل حقانی خاندان کے سربراہ بن گئے۔ اس دوران وہ ایک بااثر قبائلی رہنما کے طور پر مشہور ہوئے، مقامی قبائل کے تنازعات کے حل کے لیے جرگوں کے اہم رکن بنے، جس کی بدولت حقانی خاندان کو شمالی وزیرستان کی قبائلی قیادت میں کافی اثر و رسوخ حاصل ہوا۔ 2001 کے بعد سے عسکری کردار نہ ہونے کے باوجود امریکی حکومت نے فروری 2011 میں خلیل حقانی کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر کے ان پر بڑا انعام رکھا۔ ڈان راسلر اور واحد براؤن کی تحقیق کے مطابق امریکی حکومت سمجھتی تھی کہ خلیل حقانی نیٹ ورک کے لیے خلیجی ممالک سے فنڈ جمع کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ افغان طالبان میں خلیل حقانی کا کردار اگست 2021 میں کابل میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد سامنے آیا، جب دارالحکومت کابل پر طالبان نے قبضہ کیا۔ ستمبر 2021 میں طالبان نے اپنی کابینہ کا اعلان کیا تو خلیل حقانی کو اس میں وزارت مہاجرین کا قلمدان دیا گیا اور وہ اپنی ہلاکت تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ اب بات کہ داعش کے حملے کو طالبان کی ناکامی کیوں کہا جا رہا ہے۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ افغانستان پر طالبان کے مکمل اقتدار اور 2021 میں بیرونی فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی کی اوورآل سچویشن بہتر ہوئی ہے، لیکن اس حملے کو نہ روک پانا طالبان کی نمایاں ناکامی ہے۔ اس سے قبل اگست 2022 میں دارالحکومت کابل میں داعش نے طالبان کے بااثر مذہبی رہنما مولوی رحیم اللہ حقانی کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ 2022 میں داعش کے مبینہ حملہ آور نے مصنوعی پاؤں میں بارود بھر کر رحیم اللہ حقانی کو ان کی دینی درسگاہ میں واقع دفتر کے سامنے نشانہ بنایا تھا۔ داعش کی شدید مخالفت کی وجہ سے رحیم اللہ حقانی اس شدت پسند گروہ کی ہٹ لسٹ پہ تھے اور تمام تر احتیاط کے باوجود داعش کا خودکش حملہ آور ان تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ مارچ 2023 میں شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ کے طالبان گورنر مولوی داؤد مزمل کو بھی داعش کے ایک حملہ آور نے گورنر ہاؤس کے اندر خودکش حملے کا نشانہ بنایا۔ اگست 2021 میں برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان کے لیے داعش ایک بڑا خطرہ بن کر سامنے آئی ہے۔ تاہم 3.5 سالہ اقتدار میں طالبان نے داعش کے خطرے کو نمایاں طور پر کمزور کیا ہے۔ اس کی اہم دلیل افغانستان میں داعش کے حملوں میں نمایاں کمی ہے۔ دوسری جانب طالبان حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کے سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے داعش نے افغانستان سے فرار ہو کر ہمسایہ ملکوں میں ٹھکانے بنائے ہیں، جہاں سے وہ افغانستان میں حملے کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے خیالات کا اظہار طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے خلیل حقانی کے جنازے کے موقع پر بھی کیا تھا۔ متقی نے دعویٰ کیا کہ داعش نے 2024 میں افغانستان میں ہونے والے تمام حملوں کی منصوبہ بندی ہمسایہ ملکوں سے کی ہے۔ متقی نے ان ہمسایہ ممالک کو خبردار کیا کہ وہ داعش کے مسئلے پر آنکھیں بند نہ کریں، اور اگر ان ممالک نے داعش کو پناہ گاہیں اور حفاظت فراہم کرنے سے اجتناب نہیں کیا تو داعش ایسا خطرہ ہے جس میں افغانستان سمیت ان ممالک کا بھی نقصان ہوگا۔ امیر خان متقی سے پہلے ستمبر 2024 میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک رسمی بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس سال دارالحکومت کابل، بامیان اور غور صوبوں میں ہونے والے بڑے حملوں کی منصوبہ بندی پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع داعش کے خفیہ مراکز سے ہوئی تھی۔ پاکستان ان الزامات کی بار بار تردید کر چکا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے سرے افغانستان سے ملتے ہیں، اور پاکستان باضابطہ طور پر افغانستان میں طالبان حکام سے مطالبہ بھی کر چکا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ BBC ریڈز ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔